اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پڑھے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو چل رہی تھی جناب سیدہ کے فضائل میں، یعنی جناب سیدہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو تھی کہ جناب سیدہ نے دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا بیان کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فضائل آل محمد کیا بیان کیے. اب جو گفتگو ہے وہ ہے حدیث قصہ کے مطابق. حدیث قصہ کی فضیلت اور کی اہمیت. حدیث قصہ میں ایک کتاب لکھی ہے مولانا علی افضل قمی صاحب نے، شرح حدیث قصہ. اب جو کچھ میں مطالب بیان کر رہا ہوں انہی کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کی جو 14 نکات بیان کیے اصحاب قصہ کے، یعنی 14 فضیلتیں بیان کی ہیں اصحاب قصہ، یعنی جو چادر کے نیچے پنجتن ہیں ان کے 14 فضیلتیں یعنی انہوں نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے. وہ 14 فضیلتیں کیا ہیں؟ ایک سوال. ہر فضیلت کے ساتھ ایک دو روایتیں ہیں، اس کو بیان کریں گے شروع میں، پھر 2 روایتیں جس کو میں آخر میں بیان کروں گا. تھوڑا طولانی ہے اس لیے اس کو میں آخر میں بیان کروں گا. شروع کی دو فضیلتیں جو ہیں اس کو آخر میں بیان کروں گا. اس میں تھوڑی سی بحث گفتگو ہے اور آپ لوگوں کو مجلس پڑھنے میں بھی اس میں فائدہ پہنچے گا اس میں. اچھا، اب حدیث قصہ کے متعلق جو اہل ممبر نے بھی بیان کیا ہے پہلے اس کے متعلق بیان کر دیں. خود اس کتاب میں انہوں نے کچھ حدیث قصہ کے واقعات بھی لکھے ہیں کہ جس سے لوگوں کو شفا ملی. جو مریض تھے ان کو بیمار تھے انہوں نے توسل کے جناب زہرا سے حدیث قصہ جہاں پڑھی جاتی تھی وہاں اس جلسے میں آئے اور اس کے بعد گریہ کیا، دعا کی، توسل کیا جناب زہرا سے تو ان کو شفا ملی. اچھا، میں نے خود قم میں حرم معصومہ میں ایک قم کے بہت مشہور، ایران کے بھی مشہور ہیں، قم میں بھی کافی مشہور ہیں ممبری جو مجلس پڑھنے کا نام ہے فرزات. ایک تہران کا شہر ہے، اس سے ان کا نام نہیں معلوم، مشہور ہے فرزات کے نام سے. انہوں نے خود ممبر پہ رمضان المبارک کے ایام تھے، مرتبہ انہوں نے کہا کہ جب بھی پریشانی ہو تو 3 منتوں میں سے کوئی ایک منت مانو، یعنی 3 منتیں انہوں نے اس وقت بیان کی. ایک منت یہ کہا کہ جب بھی کبھی پریشانی ہو، کوئی مشکلات آئے تو 14,000 مرتبہ درود کی منت مانو. اور منت کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ لفظ اللہ کو زبان سے جب بھی کوئی منت مانے، جب بھی کوئی، تو اس وقت اللہ کو، لفظ اللہ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ منت مانیں تو میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں فلاں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، یہ کام ہو گیا تو میں حدیث قصہ کی تلاوت کروں گی، جو بھی منت آپ مانیں. تو 3 منتیں انہوں نے کہا کہ جب انسان مشکل میں آئے تو 3 حدیث قصہ کی کیونکہ فضیلت بیان کی ہے اور حدیث قصہ کے متعلق پھر انہوں نے 3 منتیں بیان کی. پہلی منت انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مشکل میں آئے تو 14,000 مرتبہ درود پڑھیں، یا یہ منت مانیں کہ میرا کام ہو گیا تو ہم 14 افراد کو بلائیں گے اور ہر آدمی جو ہے وہ 10 تسبیح درود کی پڑھے گا، یا 10 افراد کو بلائیں گے ہر ایک 14 پڑھے گا. اس طرح منت مان لیں، کیونکہ ابھی بھی ہوتے ہیں، ہمارے شاید کم ہے، ہمارے یہاں حدیث قصہ کے جلسے ہوتے ہیں، دعائے توسل کے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ ابھی درود کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سورہ انعام کا زیادہ ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں رائج ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر میرا یہ کام حل ہو گیا اور حل ہو گیا تو میں 14. اچھا، اس میں بھی بعض لوگ سید کو بلاتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی یہ کرتے ہیں، بعض صرف سیدوں کو بلاتے ہیں، سادات کو بلاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. خیر، جیسی اس نے منت مانی.
اب 14 افراد کو آپ نے بلا کے 10 تسمیہ دے دیں درود کی، 14,000 دفعہ ہو گیا. اس طرح ایک منت آپ کی پوری ہو جائے گی. ایک انہوں نے کہا 14,000 دفعہ درود کی منت. دوسری منت انہوں نے کہا کہ حدیث قصہ، کہ آپ کے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کہ منت مانے کہ میں یہ کام ہو گیا تو حدیث قصہ کی تلاوت کروں گی. اور تیسری منت انہوں نے مانی کہ آپ یہ کہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک گوسفند یعنی ایک بکرا ذبح کر کے امام زمانہ کی نظر کروں. یہ 3 منتوں میں سے کوئی ایک منت انسان اختیار کر سکتا ہے. پھر ایک اور منت جو مجرب عمل ہے جو ہمیں بتایا گیا، کیونکہ سینہ بسینہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور بہت مجرب عمل ہے یہ بھی. وہ یہ ہے کہ ایک جب بھی کوئی مشکل میں آئے تو چاہیں تو وہی منت مان لیں کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں 5 تسبیح جناب ام البنین کو ہدیہ کروں گی درود کی. تسبیح ام البنین کے نام سے جو مشہور ہے، دسترخوان بھی ان کا مشہور ہے. جو منت مانتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا تو ہم دسترخوان ام البنین دسترخوان بچھائیں گے اور ام البنین کی منت کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. یا یہ تسبیح بھی ہے، کوئی بھی کام مشکل میں آئے تو کہ اچھا میں ایک تسبیح پڑھوں گا یا پڑھوں گی، جو کام ہو جائے تو آپ منت مان لیں. ام البنین کو درود کی تسبیح پڑھنی ہے. پڑھنا کیا اس میں؟ درود پڑھنا ہے. اور ایک منت اور ہے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ منت بہت مجرب عمل ہے، وہ ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور جناب زہرا کو ہدیہ کروں گی. یہ مشہور، یہ بھی ایک ہے حدیث. اور اس حدیث جو میں نے کتاب کا نام بتایا، اس کے شروع میں انہوں نے واقعات لکھے ہیں حدیث قصہ کے، معجزات بھی لکھے ہیں حدیث قصہ کے، کہ جب جہاں حدیث قصہ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے منت مانی، اس جلسے میں گئیں، منت مانی، اپنے گھر کہا کہ یہ دعا کا جو پروگرام ہے تلاوت حدیث قصہ ہو رہی ہے، اس میں مسائل بھی پڑھے جاتے ہیں اور میرے گھر پہ رکھا جائے، اور پھر اس کو اولاد ہو گئی. تو اسی طرح جناب یہ حدیث قصہ کی بہت فضیلت ہے. شب جمعہ پڑھیں آپ، جناب زہرا کو ہدیہ کریں، عام دنوں میں بھی پڑھیں، ضروری نہیں کہ کوئی پریشانی ہو تو پڑھیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی شاید ایک مثال دی تھی کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جیسے ابھی فرض کریں اللہ کا شکر ہے کوئی مصیبت نہیں ہے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، مثلا اولاد بھی ہے، سب روزگار بھی اچھا ہے، سب زندگی اچھی ہو رہی ہے، تب بھی وہ کہتے تھے کہ نماز جعفر تیار روز پڑھو. مصیبت کے آنے سے پہلے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نماز جعفر تیار پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، حدیث قصہ پڑھو، مثلا یا ہر ہفتے جیسے دعائے توسل پڑھتے ہیں، ہر جمعرات کو دعائے کمیل. کیوں؟ اب انہوں نے مثال اس کی دی کہ جب مثال کے طور پہ جب اگر سیلاب آتا ہے تو اب بند پہلے باندھتے دفاع کے لیے. ابھی جیسے آپ مثلا فرض کریں ہمارے علاقے میں جو الحمدللہ گھر اچھے مضبوط گھر ہیں، لیکن فرض کریں کہیں ایسے گھر ہیں کہ جب پتہ ہے کہ بارش آ گئی تو ہمیں مشکل ہوگی، تو وہ کیا کرتے ہیں بارش آنے سے پہلے اس کی سیفٹی کے لیے. ابھی بارش آئی نہیں، لو آپ سے کہیں ابھی تو بارش میں 2 مہینے ہیں، تو آپ کیا کہیں گی؟ تیاری پہلے سے کری ہے، بارش آ گئی تو امن میں ہوتے. اسی طرح یہاں بھی یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پہلے یہ نمازیں پڑھ لیں گے، نماز جعفر تیار ہے، نماز جو یہ دعائیں ہیں جتنی مستحب دعائیں جو بتاتی ہیں، دعائیں توسل ہے، جو بھی یہ عمل ہے، یہ آپ کی دفاع ہے، یہ آپ کے لیے اس مصیبت کو آنے کے لیے یہ بند کا کام انجام دیں گے، دفاع کریں گے، وہ مصیبت آنے سے روک دیں گے، ٹل جائیں گے. یعنی آپ نے پہلی بند باندھ لی ہے. جیسے اگر ایسا گھر ہے جہاں پتہ ہے کہ بارش میں نقصان ہے تو آپ نے پہلے اوپر چھت وغیرہ ایسی بنا لی ہے، آپ نے سیف سائڈ کر لی کہ بھئی اب بارش کا پانی گھر میں نہیں آئے گا. اگر کوئی آپ سے کہے تو ابھی تو 3 مہینے ہیں بارش میں، آپ کیا کہیں گے؟ اس پر اگر بارش ہو گئی اور آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس وقت انتظام ایسا کریں. یا جیسے سیلاب کی مثال دی جاتی ہے، مختلف چیزیں اس میں دی جاتی ہیں. تو کہا کہ یہ نماز، یہ دعائیں جو مستحبات ہیں، یہ جو مختلف نمازیں جو میں نے بیان کی وہ، یا اور بھی تلاوت قرآن ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ روزانہ اپنی زندگی میں اسے پڑھتے رہیں، تاکہ کیا ہے کہ وہ مصیبتیں اگر اللہ کی طرف سے آزمائش طور پر آئیں تو وہ آپ کے پاس پہلے ذخیرہ ہیں، یہ نماز، عبادت، دعائیں جو وہ تحفظ کریں گے. تو یہ حدیث قصہ کی فضیلت میں اندر ہے کہ انسان اگر کوئی مشکل میں آئے تو وہ حدیث قصہ کی تلاوت. نہیں ایک سیٹنگ میں نہیں، 40 دن. دیکھیں عموماً ہے کہ چلہ 40 دن کا ہوتا ہے، جو معروف ہے نا، چلہ ہمیشہ 40 دن کا ہوتا ہے. کہ اگر بہت سارے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ابھی معلوم نہیں ہے اور بحث بھی لمبی ہے. عموماً ہم دیکھا کہ زیارت عاشورہ کا بھی لوگ اگر کہتے ہیں تو آپ 40 دن پڑھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ سے متعلق جو ہے اس کا بھی یہی کہ آپ نے منت مانی میرا کام ہو گیا میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھوں، یا منت مانی کہ میرا کام ہو گیا حدیث قصہ میں 40 دن، کا مطلب ہے کہ روز 1 دن. جی
عموماً جو یہ سب مجرب عمل ہوتے ہیں ضروری نہیں سب میں ہوں، بہت میں 10 دن بھی ہے، کسی میں 25 دن بھی ہے، کسی میں 12 دن بھی ہے، سب الگ الگ ہیں، لیکن یہ 40 دن والا جو ہے یہ بھی معروف ہے کہ جو بتایا گیا وہ 40 دن کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات حدیث قصہ کے متعلق. ایک ہی ٹائم پہ پڑھے جائے اور ایک ہی مقام پہ پڑھا جائے. ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس عارف نے آپ کو بتایا اس نے کیا کہا، کیونکہ یہ سب دیکھیں جو عارف ہوتا ہے اس سے جب انسان کوئی عمل لیتا ہے تو وہ اس کا ٹائمنگ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کوشش کریں ایک مقام پر کریں اور ایک ٹائمنگ میں کریں، کوشش وہ یہی کہتے ہیں. خود ایسا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس عمل کی تاثیر کیا، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ کیا تو اثر نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عموماً مجرب جو عمل ہوتے ہیں اس کے اندر ٹائم اور مقام کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک ہی جگہ ہو اور ٹائم سیم. یعنی اگر رات کے آپ نے کہا بھائی دن میں مصروفیات ہیں، مجھے رات کو 10 بجے فرصت ملتی ہے تو 10 بجے آپ نے ٹائم سیٹ کر لیا، 11 بجے کا ٹائم سیٹ کر لیا، تو آپ رات میں 11 بجے پھر یہ عمل کریں. یا بہت سے لوگ صبح کی نماز کے بعد فرصت ہوتی ہے، آپ نے کہا بھائی صبح کی نماز کے بعد فرصت ہوتی ہے، بعد میں مصروفیت نہیں ہوتی، تو صبح کی نماز کے بعد کوئی ٹائم سیٹ کر لیا، گھر میں کوئی جگہ مختص کر لی جہاں پہ ہم روزانہ بیٹھ کے یہ عمل کریں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بتایا تھا اولاد کے لیے کہ کسی جگہ جائیں ان کی پھر مراد پوری ہو گئی، اپنے گھر انہوں نے حدیث قصہ کا اہتمام کیا، ہاں تو یہ حدیث قصہ تو ایک ہی ٹائم پڑھی جائے گی؟ نہیں، انہوں نے 40 دن کے لیے پہلے کہہ دیا تھا ان کو، جہاں ایسا مثال کے طور یہ آپ کا محلہ ہے نا، جس ایک محلے میں ہو رہی تھی حدیث قصہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کو علم ہوا کہ بھائی یہاں پہ حدیث قصہ ہوتی ہے، دعا کا ایک عمل ہوتا ہے، تو اس نے کہا اپنے دل میں سوچا میری اولاد نہیں ہے، تو ان سے کہا خود جا کے شرکت کی. پہلے تو ایک جو بھی دن تھا، جمعرات تھا، جو بھی دن تھا، اس میں انہوں نے جا کے شرکت کی، اور شرکت کے بعد انہوں نے دیکھا تو پور نورانی محفل ہے، بہت دعاؤں کی محفل ہے، گریا بھی ہو رہا ہے، لوگ دعائیں قبول ہونے کا ہوتا ہے نا، ماحول بنتا ہے. تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ماحول ہے. اس نے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ 40 دن مختلف جگہ پہ آپ جو جاتے ہیں کبھی کہیں کبھی، آپ 40 دن میرے یہاں کر لیں. تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ مان گئے کہ چلو ایک ہی جگہ پہ ہمیں 40 دن کرنا ہے. اب اس نے اپنے دل میں یہ منت مانی تھی کہ میں 40 دن بی بی یہ دعا کرا رہی ہوں، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے منت کہا کہ بی بی میں 40 دن کراؤں گی. تو کہتے ہیں اسی 40 جمعرات کے اندر جو ہے وہ ان کو مصحف جو ہے ساری جو پروردگار عالم نے سب اولاد کر دیا اور اسباب فراہم کر دیے. پھر وہ ٹھیک ہے اس طرح یہ ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. یعنی بعض دفعہ لوگ اس میں آپ منت مانیں اس کے بعد کرنا ہوتا ہے. کبھی اب منت آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ پروگرام میں 3 مہینے اپنے گھر 12 جمعرات میں اپنے گھر کرتا ہوں، 15 جمعرات یا جتنا بھی آپ کر سکتی ہوں. یعنی کہیں ہو رہا ہو تو آپ نے کہا بھئی یہ پروگرام میرے گھر کر دو 15 دن، اس 15 جمعرات 14 جمعرات میرے یہاں کر دو. اب 14 جمعرات آپ نے کہا کہ بھئی میں بیوی اپنے گھر یہ دعائے توسل کا پروگرام یا دعائے حدیث قصہ کا پروگرام، میں اپنے دعائے کمیل کا پروگرام جو بھی ہو رہا ہو، کیونکہ حدیث قصہ کے بحث ہے، اس لیے حدیث قصہ کی فضیلت بھی ہے کہ اسے پڑھا جائے. لوگ منت بھی مانتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات بھی دور ہوئی ہیں، لوگوں کو شفا بھی ملی ہے، کتابوں میں واقعات بھی ہیں، اہل منبر بھی بیان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے. اس میں دونوں صورت حال ہیں. ایک دفعہ آپ کہ اپنے گھر کرا لیں، ابھی منت نہیں مانی، آپ نے کہا بیوی سے توسل کیا بیوی 14 جمعرات یہ میرے گھر ہوگا اور میری یہ حاجت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 14 جمعرات کے درمیان میں حاجت پوری ہو سکتا ہے 14 جمعرات کے بعد پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے جو بھی امکانات ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے، بات یہاں تک پہنچی. اچھا اب انہوں نے جو 14 فضیلتوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر حدیث قصہ میں، یعنی جو شرح حدیث قصہ لکھی ہے اس میں انہوں نے 14 فضیلتیں اصحاب قصہ کی بیان کی. پہلی فضیلت انہوں نے بیان کی کہ ان کی خلقت نورانی ہے. اور خلقت نورانی میں انہوں نے ایک روایت جو لکھی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی روایت لکھی ہے، وہ انشاءاللہ میں آخر میں بیان کروں گا. اور حضرت دوسری جو انہوں نے صفت لکھی ہے وہ بھی خلقت نورانی کی مثال ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے مثال لکھی ہے. تو یہ بھی میں بعد میں بیان کر دوں گا. یہ دو جو ہیں وہ آخر میں اس کو بیان کیا جائے گا. تھوڑا سا اس میں روایت طولانی ہے، اچھی روایت ہے، اور اس میں جو ہے اس میں فضیلت آل محمد کو بیان کیا گیا ہے. اچھا اب تیسری جو چیز ہے، تیسری فضیلت جو ذکر کی وہ ہے سب سے پہلے جنت میں جانے والے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے. اب اس کی انہوں نے روایت بھی ایک کوٹ کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے خبر دی کہ بے شک میں اور تم اور فاطمہ حسن حسین علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے پوچھا اے رسول خدا پس ہمارے محب یعنی اس کا کیا ہوگا، سوالیہ جملہ. تو رسول خدا نے جواب دیا وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل سمجھ کرنے والے ہیں. تو یہ تیسری فضیلت کیا ہوئی، یہ دیکھیں اصحاب قصہ کی پہلی فضیلت خلقت نورانی ہے. اور خلقت نورانی میں 2 روایتیں انہوں نے پیش کی، ایک حضرت ابراہیم کی ایک حضرت آدم کی. 2 حضرت ابراہیم کی
اس میں فضیلت میں آ جائے گا، روایت میں آئے گا۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے جنت میں جانے، اس کی روایت میں نے نقل کی۔ اس کے بعد ہے ان کی فضیلت بنے گا بہترین مخلوق ہیں۔ اصحاب کسا جو ہے کیا ہے؟ بہترین مخلوق ہے۔ مدینۃ المعاجز میں اس روایت کو لکھا کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ یہ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ یہ روایت انہوں نے مدینۃ المعاجز سے کوٹ کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت انہوں نے بیان کی، ان کی فضیلت جو بیان کی، فضیلت یہ ہے کہ انوار خمسہ جو ہیں، پنجتن جو ہیں، ان کی محبت، ان کی ایک فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو کیا کیا ہے؟ واجب قرار دیا ہے۔ آپ کے جتنے اعمال ہیں، یہ پہلے روایت بیان ہو چکی ہے کہ جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں بغیر محبت اہل بیت کی ہوں تو سب بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ انوار خمسہ کی کہ ان کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا گیا۔ اب اس میں انہوں نے روایت لکھی ہے، وہی روایت جو پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں موقع کی مناسبت سے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر کام آئے گی۔ پہلا مقام کیا ہے؟ مرتے وقت، جب انسان کی روح نکل رہی ہوگی۔ دوسرا ہے قبر میں۔ تیسرا ہے روز حشر اٹھتے وقت، جب روز حشر انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اس کے بعد ہے جب نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے 5واں حساب کے وقت، چھٹا ہے میزان کے وقت، اور 7واں ہے پل صراط کے مقام۔ یہ 7 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اللہ کی طرف سے پنجتن پاک کے لیے تحفہ نازل کیا گیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے، طولانی روایت، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیا۔ یہ فضیلت ہے اس میں بھی کہ چھٹی فضیلت کی کہ اللہ کی طرف سے پنجتن کے لیے تحفہ، آسمان سے ایک سیب آیا، اور اس کی ایک طولانی روایت ہے، اس کو میں نے بیان نہیں کیا، اس میں کتاب میں موجود ہے، وہ آپ انشاءاللہ اگر مل جائے تو پڑھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد 7ویں فضیلت ہے شجر طیبہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک درخت ہوں کہ میں ایک درخت ہوں اور فاطمہ اس کے فر ہیں، اور حضرت علی اس کی شاخ ہیں، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اور ان کے محب، اور ان کے وہی اور میری امت میں سے جو ہیں وہ اس درخت کے کیا ہوں گے؟ پتے ہوں گے۔ پتے ہیں نا، کیونکہ روایت میں بھی ہے نا کہ پتہ اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے کہ آپ یعنی اہل بیت کے جب ہم چاہنے والے ہیں تو لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں گے کہ ان کے امام کیسے تھے۔ تبھی کہا جاتا ہے نا روایت میں کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے اذیت کا باعث نہ بنو، شرمندگی کے باعث نہ بنو، کیونکہ لوگ ہم کو دیکھ کے کہیں گے ان کے امام کیسے تھے۔ تو لہذا یہ روایت میں بھی ہے، یہ روایت بیان کی صورت دیکھیں، پیغمبر نے مثال دی کہ درخت کی مثال دی، اور درخت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کی شباہت دی اہل بیت سے۔ پھر آخر میں اپنے محب کے لکھا کہ اس کے جو پتے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ محب ہوں گے، اس لیے کہ پتا پہچان ہوتا ہے درخت کی، ٹھیک ہے نا، آپ پتا دیکھ کے پہچان سکتی یہ کون سے درخت کا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ پیغمبر کی کتنی فضیلت ہو گئی؟ 7 فضیلت ہو گئی۔ پھر 8ویں فضیلت ہے، 8ویں فضیلت ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر یعنی اہل بیت یعنی جنت میں رسول خدا کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں بھی رسول خدا کی حدیث ہے، رسول خدا نے فرمایا، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جو شخص ان دونوں اور ان دونوں کے والد، ہاتھ فرمایا ان دونوں سے اور ان دونوں کے والد اور ان دونوں کے والدہ سے محبت رکھے گا، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اور میرے درجے میں ہوگا۔ یعنی فرمایا کہ جنت میں اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، جنت میں ہوں گے رسول خدا کے ساتھ۔ یہ 8ویں فضیلت ہو گئی۔ پھر اس میں یہ فرمایا، رسول خدا نے فرمایا، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ جو شخص بھی ان دونوں سے اور ان دونوں کے والد سے اور ان دونوں کی والدہ سے محبت رکھے گا، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ پھر 9ویں فضیلت، ابھی دیکھیں 14 فضیلتیں ہیں، یہ آپ مجلس میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کو یاد کر ایک روایت اس میں آرام سے یا اس میں واقعات بھی آ سکتے ہیں۔ 9ویں فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم کے قرابت دار تھے۔ یہ اہل بیت کون تھے؟ رسول اکرم کے قرابت دار تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب
یہ والی آیت نازل ہوئی. کون سی آیت نازل ہوئی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جب نازل ہوئی تو رسول اکرم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند، یہ قرابت دار ہے جن کی یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی. پھر اس کے بعد دسویں صفت کیا ہے؟ رسول خدا کی دل کی ٹھنڈک ہے. کون؟ اہل بیت. پھر فرمایا پیغمبر کی روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرے قلب کی ٹھنڈک اور مسرور ہے، ان کے بیٹے میرے دل کے میوہ اور ان کے شوہر میری آنکھوں کا نور، اور اللہ جو ان کی اولاد میں ہے اور کا اللہ جو ان کی اولاد میں ہے، یعنی جو امام ہوں گے ان کی اولاد میں سے، وہ میرے رب کے امین ہیں. یعنی رسول خدا نے فرمایا کہ اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ 10ویں فضیلت ہے کہ رسول خدا کی دل کی ٹھنڈک ہے. یہ موضوع ہے، اس کے ذمے پھر یہ آیت ہے کہ فاطمہ جو ہے، فاطمہ میرے قلب کی ٹھنڈک اور سرور ہیں، ان کے بیٹے دل کے میوہ اور ان کے شوہر میری آنکھوں کا نور. اور فرمایا اللہ اور آئمہ، اور فرمایا آئمہ جو ان کی اولاد میں سے ہوں گے میرے رب کے امین ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. 10 فضیلتیں ہوئیں. 11ویں فضیلت ہے عرش الہی کے پاس. یہ بھی رسول خدا کی حدیث ہے کہ میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین قیامت کے روز عرش الہی کے نیچے ہوں گے. 11 فضیلتیں ہوئیں. 12ویں فضیلت اصحاب کے ساتھ سے جنگ، اور جنہوں نے اصحاب کے ساتھ جنگ اور صلح، مجھ سے جنگ اور صلح، یعنی جنہوں نے ان سے جنگ اور صلح کی گویا اس نے مجھ سے جنگ اور صلح کی. پیغمبر نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا میری ان سے جنگ ہے جن سے تم لوگوں نے جنگ کی، یعنی میری ان سے جنگ ہوگی جو ان سے جنگ کرے گا، میری ان سے صلح ہوگی جو ان سے صلح کرے گا. یہ ہو گئی 12 فضیلتیں. پھر اس کے بعد ہے 13ویں فضیلت اصحاب کسا کی. 13ویں فضیلت کیا ہے کہ ان کی ولایت جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیش کی گئی. ان کی ولایت جو ہے وہ کس کو؟ آسمان کو پیش کی. یہ بھی حدیث اسراء میں، یعنی حدیث اسراء میں ذکر ہے، حدیث معراج کہتے ہیں اے محمد میں نے تجھے اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور آئمہ جو ان کی اولاد میں سے ہیں اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور میں نے تم سب کی ولایت کو آسمانوں اور زمینوں کو پیش کیا. بس جس نے ولایت کو قبول کیا وہ میرے نزدیک مومن، اور جس نے ولایت کا انکار کیا وہ میرے نزدیک کافر ہے. یعنی بالکل واضح ہے کہ پروردگار عالم نے زمین و آسمان میں ان کی ولایت کو پیش کیا کہ ان کی ولایت قبول کرے. ان کی ولایت کو پیش کیا گیا. جنہوں نے اس کی ولایت کو قبول کیا خدا نے کہا وہ مومن ہے، جن نے ان کی ولایت کو قبول نہیں کیا وہ کافر ہیں. اس کے بعد 14ویں اور آخری کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا اہل بیت کا نام. یعنی جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل بیت کا نام. رسول خدا نے فرمایا، یہ بھی رسول خدا کی روایت ہے جس میں فرمایا جس رات میں آسمان پر گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے حبیب، اور حسن و حسین خدا کے انتخاب شدہ، اور فاطمہ زہرا ان کی کنیز ہیں. اللہ کی لعنت ان کے دشمنوں پر. یہاں پر یہ روایت ختم ہوئی. اب یہ 14 فضیلتیں ہیں اصحاب کسا کی. ٹھیک ہے، یہ 14 فضیلتیں آپ اس کو چاہیں تو حفظ کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں، چاہیں تو جس طرح آپ کے لیے آسان ہو. یہ 14 فضیلتیں. اب آتے ہیں خلقت نورانی. جو پہلی دو فضیلت تھی خلقت نورانی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اور اس کے بعد ایک روایت حضرت ابراہیم کی ہے. دونوں کا تعلق نور سے، خلقت نورانی سے، اس لیے انہوں نے اس کو الگ الگ لکھا. ایک میں حضرت آدم کا حوالہ دیا روایت میں، اور ایک میں حضرت ابراہیم کا. اب دیکھیں حضرت آدم کی روایت کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی روایت ہے کہ لکھا ہے کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا اور اس میں اپنی روح ڈالی، حضرت آدم نے عرش کی دائیں جانب 5 انوار کو دیکھا جو خدا کی عبادت میں مشغول تھے، رکوع اور سجود میں مشغول تھے. حضرت آدم نے پوچھا پروردگارا اے میرے اللہ، کیا تو نے مجھ سے پہلے مٹی سے کسی کو خلق کیا ہے؟ تو خدا نے کیا کہا؟ نہیں، تجھ سے پہلے میں نے کسی کو خلق نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے کہا یہ 5 انوار کون ہیں جن کو میں اپنی حیت اور صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر اللہ نے ندائی یہ 5 انوار تیری اولاد میں سے ہوں گے. پھر اس کے بعد وہ جملے فضیلت کے جملے پروردگار کہتا ہے اگر ان کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. پھر اس کا فرمایا اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو نہ میں جنت کو خلق کرتا نہ میں جہنم کو،
نہ عرش کو اور نہ ہی کرسی کو، نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ ہی زمین کو، نہ ہی جن کو خلق کرتا اور نہ ہی انس کو خلق کرتا۔ میں نے ان پانچ انوار کو، پانچ ہستیوں کو، یا ان پانچ ہستیوں کو میں نے اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے، یعنی اپنے ناموں سے کیا کیا ہے؟ مشتق کیا ہے۔ کیا مشتق کیا ہے؟ اب وہ آ رہا ہے کہ میں محمود ہوں، وہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں احسان ہوں، یہ حسن ہے، میں محسن ہوں، یہ حسین ہے۔ یہ ثنا پروردگار عالم نے تعارف کرایا۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال نے کہا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم ہے، اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی ان سے بغض اور کینہ رکھے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں کروں گا۔ یہ پروردگار عالم نے جناب آدم سے کہا۔ پھر اس کے بعد کہ اے آدم، جناب آدم سے پھر مخاطب ہے، اے آدم میری، یعنی یہ میری مخلوق میں برگزیدہ ہے، یعنی انتخاب شدہ ہے، ان کے وسیلے سے اپنی مخلوق کو نجات دوں گا، یعنی میں اگر لوگوں کو نجات دوں گا، جو ان سے محبت کرے گا ان کو میں دوں گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا ان کو میں ہلاک کروں گا، ان کے وسیلے سے ہلاک کروں گا، یعنی جو ان سے بغض رکھے گا ان کو ہلاک کروں گا۔ پس اگر تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو ان کے وسیلے سے قرار دو، میں ان کے وسیلے سے جو دعا مانگتے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پھر آخری میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کی روایت ہے نا، شروع میں پیغمبر اسلام نے بیان کیا تھا نا، یہ روایت پیغمبر کی تھی۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ہم نجات کی کشتی ہیں، جو بھی ہم سے تمسک کرے گا نجات پائے گا، اور جس نے روح گردانی کی یعنی ہم سے دوری اختیار کی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بس اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے خدا سے اپنی حاجت کو طلب کرو۔ یہ ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی روایت۔ اب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت یہ بھی اسی طرح ہی ہے، انوار سے مربوط ہے، یعنی 14 فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان 14 فضیلتوں میں پہلی فضیلت ان کی فضیلت کیا ہے؟ خلقت نورانی ہے۔ تو حضرت آدم کی ایک روایت انہوں نے پیش کی، اب دوسری روایت اسی خلقت نورانی کے حوالے سے کہہ لیں، انہوں نے دوسری صفت بیان کی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک روایت کوٹ کی ہے۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق کیا تو ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، تو حضرت ابراہیم نے عرش کی جانب ایک نور کو دیکھا اور کہا اے اللہ، اے میرے سردار، یہ کس کا نور ہے؟ اب دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا کہہ رہے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے خلق کیا اور ان کے آنکھوں سے جب پردے کو حجاب کو ہٹا دیا، تو جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں ایک نور نظر آیا، تو کیا پوچھا پروردگارا یہ کس کا نور ہے؟ تو ندا آئی اے ابراہیم یہ محمد کا نور ہے جو میرے انتخاب شدہ ہیں، یعنی میرے برگزیدہ ہیں، ان کا نور ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے جب ایک نور کو دیکھا تو سوال کیا پروردگار سے کس کا نور ہے؟ تو خداوند عالم نے جواب دیا کہ یہ میرے محمد کا نور ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا یا سیدی الہی یا سیدی، اس کے برابر میں بھی ایک نور کو دیکھ رہا ہوں، اس کے برابر میں ایک نور کو دیکھ رہا ہوں، یہ کس کا نور ہے؟ تو جناب جو پھر جواب آیا خدا کے، اے ابراہیم یہ علی کا نور ہے جو میرے دین کا ناصر اور مددگار ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم نے پھر ایک سوال کیا کہ پروردگار الہی سیدی، ان دو نوروں کے برابر میں بھی ایک تیسرے نور کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ تیسرا نور کیا ہے؟ یہ تیسرا نور دیکھ رہا ہوں، یہ کس کا نور ہے؟ جناب ابراہیم نے پوچھا کہ اے ابراہیم یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے، اس کے برابر میں جو نور ہے وہ ان کے بابا اور ان کے شوہر کا نور ہے، میں ان کے محبوں کو جہنم کی آنکھ سے دور رکھوں گا۔ جب کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ کس کا تعارف کرا رہا ہے؟ اہل بیت کا تعارف۔ جو جناب ابراہیم نے جو ایک ایک نور دیکھے ہیں، پھر بتایا یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا اے میرے آقا، میں دو نور، ان تین نور کے ساتھ میں دو اور نور کو دیکھ رہا ہوں، دو اور نور کو دیکھ رہا ہوں۔ تو خدا نے کیا کہا؟ یہ دو نور جو ہیں حسن و حسین کے نور ہیں، اور اس کے ارد گرد جو تین نور ہیں اس کا پھر تعارف کرائے دوبارہ سے کہ یہ تین نور جو ہیں، اس میں ایک ان کے بابا کا ہے، ایک ان کی والدہ کا، اور ان کے جد رسول خدا کا ہے۔ اس کے بعد تین نور دیکھ رہا ہوں، دو نور دیکھ رہا ہوں، اس کا پورا تعارف کرا دے کہ یہ امام حسن و حسین کے نور ہیں، اور اس کے بعد تین نور
कभी तारुफ दोबारा से बकरा दिया कि इनके वालिद हैं, इनकी वालदा और इनके नाना जाद हैं। फिर जनाब इब्राहिम ने कहा मैं इन 5 नूर के एतराफ़ में 9 नूर को और देख रहा हूँ, 9 नूर को और देख रहा हूँ। तो परवरदिगार आलम जो इस नूर के इन 5 नूर के घिरे हुए हैं, यानी इन नूर के एतराफ़ में देख रहा हूँ। तो फिर परवरदिगार आलम ने कहा इब्राहिम ये आइम्मा ताहिरीन का नूर है जो इनकी औलाद में से होंगे, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद से जो चौथे इमाम और 12वें इमाम तक ये 9 इमाम जो हैं का ये 9 नूर जो हैं वो 9 आइम्मा ताहिरीन है जो इनकी नस्ल में से होंगे, इमाम हुसैन की नस्ल में से होंगे। और ये 9 नूर हैं वो ये है। उसका सबका नाम लेके परवरदिगार आलम ने उनका नाम लेके फरमाया मसलन का पहले अली इब्न हुसैन, मोहम्मद इब्न अली, जाफ़र इब्न मोहम्मद, मूसा इब्न जाफ़र, अली इब्न मूसा, मोहम्मद इब्न अली, हसन इब्न अली और मोहम्मद जो आखिर में जो कहा हसन के फ़र्जंद कायम हैं, कायम में हैं। ये इस तरह परवत खुदावंद मुताल ने इस तरह इनका तारुफ़ कराया। फिर इब्राहिम ने कहा, अब आगे ये रवायत इख्तिताम की तरफ जा रही है। फिर हज़रत इब्राहिम ने कहा इलाही व सैयदी मैं इतने अनवार को देख रहा हूँ जो इन 12 के गिर्द हैं जिसकी तादाद तेरे अलावा कोई नहीं जानता। यानी क्या सवाल किया कि इन 12 पहले पंजतन 5 हो गए फिर 9 इन सबको देख लिया। फिर जनाब इब्राहिम क्या कहते हैं कि इन 12 के पंजतन और यानी तमाम 14 मासूमीन के नूरों के एतराफ़ में मैं ला तादाद नूर को देख रहा हूँ जिनकी शुमार तेरे अलावा कोई और नहीं जानता। अब ये नूर कौन है? हाँ वही बात है। अच्छा अब जवाब आया फिर जब उन्होंने सवाल किया कि मैं देख रहा हूँ कि इन 12 की गिरद इनकी जिनकी तादाद तेरे अलावा कोई नहीं जानता। निदा आई यानी खुदा का जवाब आया इब्राहिम ये इनके शियों और मुहिब्बों का नूर है। क्या कहा? ये इनके शियों का और मुहिब्बों का नूर है। अब इब्राहिम ने कहा, यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ। फिर इब्राहिम ने कहा ए मेरे परवरदिगार इन शियों और मुहिब्बों की पहचान क्या है? मैं कैसे पहचाने कि अली के शिया हैं या इनके मुहिब हैं, चाहने वाले हैं, इनको मैं कैसे पहचानूँ? मसलन सवाल है नहीं है सर, यही तो असली सवाल है। यही असली सवाल है। यानी इससे पहले जो गुफ्तगू थी वो सर हमारे लिए तो यही नहीं, वो तो फ़ज़ाइल की गुफ्तगू थी। फ़ज़ाइल भी ज़रूरी जानना, सवाल तो सही है, लेकिन इससे पहले जो गुफ्तगू थी फ़ज़ाइल मारिफत की गुफ्तगू थे। खुदावंद मुताल आप यूँ कहेंगे परवरदिगार आलम जनाब इब्राहिम से अहले बैत का तारुफ़ करा रहा है, बता रहा जनाब इब्राहिम हर मकाम पे एक एक चीज़ पूछते गए, ये नूर किसका नूर है, ये किसका नूर है, ये किसका नूर है। जनाब इब्राहिम को परवरदिगार आलम ने तमाम नूर से आगाह किया कि ये मतलब मोहम्मद का नूर है, ये अली का नूर है, ये फ़ातिमा का नूर है, ये हसन हुसैन का नूर है। उसके बाद जो 9 नूर देखे वो इनके आइम्मा ताहिरीन का नूर है। फिर दीगर जो नूर देखे ला तादाद का ये इनके शिया और मुहिब का नूर है। अब उसके जनाब इब्राहिम ने फिर सवाल किया परवरदिगारा ये जो अनवार हैं इनके जो मुहिब और चाहने वाले की पहचान क्या होगी? अब खुदा ने उनकी पहचान बयान की। नंबर 1 का इनकी पहचान ये होगी पहली खुसूसियत यानी 5 खुसूसियतें बयान की उनके चाहने वालों की, मुहिब्बों की। पहली खुसूसियत ये है कि 51 रकात नमाज क्या करेंगे? 51 रकात नमाज रोज़ाना पढ़ेंगे। रोज़ाना पढ़ेंगे या अलग अलग है? ये रोज़ाना में है 51 रकात नमाज। रोज़ाना कैसे बनती 51 रकात? कैसे बनती कोई मसलन? ये नवाफिल में ये हज़रत इमाम हसन अस्करी का फरमान भी है। नहीं 51 तो है नाफिला, नहीं 51 नमाज कैसे बनेगी कोई बता सकता है? 17 रकात है वाजिब। एक मिनट एक करके। हाँ 17 रकात वाजिब हो गई और एक मिनट मैंने कहा एक करके बताया। हाँ 34 रकात कैसे नवाफिल की बनेगी यही तो पूछना है। फजर की है 2 रकात, ठीक है, ज़ोहर और असर की 8 रकात है, सही है, और मगरिब की 4 रकात है, इशा की 1 रकात है, 11 रकात शब है, 11 रकात नमाज शब। सही है। जब भी 43 बन रही है, देख 43 का 43 बन रही 43 बन रही है और 17 रकात वो आप वो भी 11 रकात नमाज 34 रकात नवाफिल की और 17 रकात वाजिब।
کیسے بنے گی؟ تو 43 بن نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں 51 رکعت کیسے بنے گی؟ آپ لکھتے جائیے تاکہ کیا لکھا آپ نے؟ سر 17 رکعت واجب ہے. لکھیں 17 واجب. ایک منٹ جی ایک منٹ. ہاں سر 17 رکعت واجب 17 واجب 11 رکعت تہجد. چاچو کتنی ہوئی؟ 11 اور 28. سر پورا محنت کرا ہوا ہے نا. ہاں وہی ایک ایک کر کے چلے نا. 2 رکعت ہو گئی فجر کی نفل. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور 8 رکعت ظہر اور عصر کی اور 4 رکعت نہیں 8 اثر کی بھی 8. اچھا 8 نفل 16 کی ہیں. صحیح ہے. 16 جی سر پھر یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جی صحیح ہے. نہیں کنفرم ہے یا اس میں کم و زیادتی ہے؟ یا 51 کا ایسی بنے گی یا سر ایسی بنے گی. ہم نے بھی پڑھا ہے. یعنی پڑھا یا پڑھی ہے؟ پڑھتے بھی ہیں دوپہر کی نہیں ہو پاتی ہے لیکن مارننگ کی اور مغرب عشاء کی ہوتی ہے. نہیں میں نے ایک جگہ اصل میں سوال پوچھا تھا یہ، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ جواب برل کہیں کے بھی تھے جواب جب نہیں دے پائے یہ ایسے ہی ہے. 51 رکعت اسی طرح بنے گی، اسی طرح ہی بنے گی. ظہر اثر میں وہ ہمیشہ 8 رکعت کی ہے، وہ 4 رکعت کہہ رہے تھے، وہ 8 رکعت ہے. 16 رکعت بنے گی، اسی طرح ہی بنے گی تو 51 رکعت. تو بہرحال وہ طالب علم تھے، بچے سے مراد بڑے تھے. جب بالآخر جواب نہیں بنا تو کہنے آغا صاحب 3 دن کی نماز 3 دن کی قضا 17 34 تو 17 51 کا 3 دن کی قضا پڑھ لیں. اپنا فارمولہ بنا کے انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں 3 دن کی قضا کی بات نہیں، ایک دن میں مومن کی علامت ہے کہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھے. جو امام حسن عسکری کی روایت ہے وہ اس سے ملتی جلتی روایت ہے. یہاں پر جو روایت میں پیش کر رہا ہوں وہ اس سے ملتی جلتی روایت ہے. یہاں پہ تھوڑا اختلاف تھا، کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. پہلی چیز کیا بتائی؟ 51 رکعت. دوسرا بتایا پروردگار نے کہا بلند آواز سے بسم اللہ. اور تیسرا اس میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے انگوٹھی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 3 چیزیں. یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو امام حسن عسکری کی روایت میں بھی ہیں. یہ 3 چیزیں 51 رکعت نماز ہے، بلند آواز سے بسم اللہ ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی. یہ 3 چیزیں وہاں پر بھی ہیں جو امام حسن عسکری کی روایت ہے کہ مومن کی 5 علامت ہیں. اب اس کے بعد 2 چیزیں یہاں پر، وہ 2 چیزیں جو اور رہتی ہیں وہ کیا رہتی ہیں؟ 2 چیزیں کیا رہتی ہیں؟ خاک پر سجدہ اور زیارت اربعین کربلا میں. یہ 2 چیزیں اس روایت میں موجود ہیں، یہاں نہیں ہیں. یہاں 2 چیزیں دوسری ہیں. یہاں 2 چیزیں جو دوسری وہ ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت اور سجدہ شکر بجانا. یعنی 5 چیزیں میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ان کی محب اور شیعوں کی پہچان ہوگی. نمبر 1 51 رکعت نماز، 2 بلند آواز سے بسم اللہ، 3 دائیں ہاتھ میں انگوٹھی، 4 رکوع سے پہلے قنوت، 5 سجدہ شکر ادا کریں گے. یہ 5 صفتیں پروردگار عالم نے کس کی بیان کی؟ شیعوں کی محب ہوگی. پھر اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا دعا کی، اے میرے اللہ مجھے بھی ان کے شیعوں اور محبوں میں شامل کر دے، قرار دے دے. تو خداوند متعال نے کہا، کیا کہا پروردگار نے کہا، ہم نے تجھے ان کے شیعوں اور محبوں میں قرار دے دی. یہاں پہ روایت ختم ہو گئی. یہ 2 روایتیں تھیں کہ جس میں تھوڑی سی گفتگو تھی کہ وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.